سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی اگر قربانیوں کی بات کریں تو میں قربانی کا ذکر وہاں سے کروں گا کہ جب آپ کم سنی کی عمر میں ہیں اور آقا علیہ السلام نے ابھی مدینہ کی جانب ہجرت نہیں فرمائی اور آپ حرم کعبہ میں ہیں اور کفار آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتے، نماز میں خلل واقع کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور ضیافت اتباع کے لیے میں بات عرض کر دیتا ہوں۔ حضور کی 4 شہزادیاں ہیں اور خاتون جنت سب سے چھوٹی شہزادی ہیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں، ظاہری عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اب یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ 40ویں سال میں آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں اور جب آپ کا ظاہری سینہ مبارکہ 41 سال ہوا تو اللہ رب العزت آپ کو تحفہ خاص خاتون جنت عطا فرماتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب یہ اعلان نبوت کے بعد کا وقت ہے اور کچھ وقت آگے بڑھتا ہے۔ حضور دعوت دین کا اعلانیہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ حرم کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں اور بڑا مشہور واقعہ ہے، کتب حدیث کے اندر موجود ہے، اور کفار آپس میں بیٹھ کر دور ابو جہل، ابو لہب، یہ بدبخت شقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے کہ جو فلاں قبیلے جائے وہاں پہ بھی جانور اونٹ ذبح ہوا ہے۔ روایتوں میں اونٹنی کا بھی ذکر آیا۔ بہرحال اونٹنی یا اونٹ ذبح ہوا اور وہاں سے وہ اس کے پیٹ کی آلائش لے کر آئے، لفظ سلعہ آیا اس کے اندر، اور جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو وہ ان کی پشت پہ رکھ دے۔ تو ایک بدبخت کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، وہ جاتا ہے اور وہاں سے وہ گندگی اٹھا کے لے آتا ہے، اور جب آقا علیہ السلام سجدے میں جاتے ہیں تو ایک شقی اونٹنی کے باطن کی کچھ اس طرح کی جو ہے گندگی لا کر آقا علیہ السلام کے پشت پہ رکھ دیتا ہے۔ اب یہ منظر ہے، آقا علیہ السلام اپنے سجدے کو طویل فرما دیتے ہیں اور آپ سجدے سے اپنا سر اقدس نہیں اٹھاتے۔ جو حرمین جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہو کہ آقا علیہ السلام کا جو مکان اقدس ہے، تو پہلے جب یہ معاملات نہیں تھے، بیچ میں رکاوٹیں نہیں، تو حرم سے وہ مکان اور مکان سے وہ حرم آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں جب کوہ صفا کی طرف سے نکلیں۔ سیدہ فاطمہ دور سے، اچھا اس وقت آقا علیہ السلام وہاں تھے یا سیدہ خدیجہ کے گھر تھے، بہرحال حرم کا وہ منظر نظر آ رہا تھا۔ سیدہ نے دیکھا میرے بابا جان گھر تشریف نہیں لائے، نماز پڑھ رہے تھے اور اسی دوران کسی نے کچھ آپ کی پشت پہ لا کے رکھا۔ اس وقت شارحین نے لکھا کہ آپ کی عمر مبارکہ 3 سال، بعض نے 4 سال ذکر کی ہے، اور میرے بابا اپنے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے اور آپ نے سجدہ طویل کیا اور پشت پہ کچھ رکھا ہے۔ آپ اپنے بیت اقدس سے اپنے ننھے قدموں سے دوڑ کر آتی ہیں، ایک طرف اشقیاء موجود ہیں اور وہ آپس میں تالیاں بجا رہے ہیں اور غل غپاڑا کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں۔ سیدہ ان تمام کی نگاہوں کے اوپر، ان تمام کے وجود پر اپنی نگاہیں گاڑتی ہیں اور وہ نگاہیں قہر ڈال کر جب ان کے اوپر سے آپ آگے بڑھتی ہیں کہ تم میں کسی میں طاقت ہے کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور تم نے میرے بابا کے ساتھ گستاخی کی، اور تم اب میری ہمت دیکھو کہ تم اشقیاء کے درمیان میں اپنے بابا کے پاس پہنچتی ہوں، اور وہاں پہنچ کر آپ اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کو کھینچتی ہیں اور کھینچ کر اس کو زمین پر گراتی ہیں۔ آقا علیہ السلام سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور اس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، نام لے کر یا رب العالمین فلاں کو پکڑ، فلاں کو پکڑ، جتنوں کا آپ نے نام لیا وہ سب کے سب برباد ہو گئے اور سب کے سب بری موت مرے۔ یہ حضور کی دعائے ذرا، یہ سیدہ کی قربانی کے ایک کم سن بچہ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں وہ اتنی ہمت نہیں کر پاتا، لیکن ان کو تو تربیت ہی یہی ملی تھی۔ اور پھر اس سے آگے کا جو وقت ہے، حسنین کریمین کی ولادت ہوتی ہے اور آپ ان کی پرورش کرتی ہیں اور پھر ان کو تیار کر کے ان کے نانا جان کی طرف بھیجتی ہیں، اور مسجد نبوی شریف کے اندر حسنین کریمین آتے ہیں، حضور ان کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے نانا جان کو بےتاب ہو کر دیکھتے ہیں اور ان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور اسی اثناء کے اندر زمین پر آتے ہیں، حضور اپنا خطبہ روک دیتے ہیں اور خطبہ روکنے کے بعد نیچے تشریف لا کر ان کو گود میں اٹھاتے ہیں اور ممبر پہ تشریف لے کر آتے ہیں۔ یہ سیدہ کا اپنے بچوں کو قربانی کے لیے تیار کرنا ہے کہ میرے بیٹو تم نے اپنے نانا کی طرف اور نانا کی شریعت کو اٹھانے کی طرف ہر قدم لے کر آگے چلنا ہے۔ اور پھر وہ مقام جو کربلا کا تھا، وہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ نے اس وقت سے تیار کیا تھا، اور جب آپ ان کو دودھ پلاتی تھی تو یہ سبق بھی پڑھاتی تھی کہ اے حسین، تیری رگوں میں جہاں خون علی ہے وہاں دودھ فاطمہ بھی موجود ہے، اور میدان کرب و بلا کے اندر تو نے وہ کارہائے نمایاں انجام دینا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے
تو نے ماؤں کا سر فخر سے بلند کر دینا ہے اور ماؤں کو پیغام دے دینا ہے کہ اگر تم نے بچوں کی پرورش کرنی ہے تو طریقہ فاطمہ پر کرو، روش فاطمہ پر کرو، کہ فاطمہ نے اپنی اولاد کو قربانی کا سبق پڑھایا، اور ایسا قربانی کا سبب کہ اپنی بھی اولاد کو وہ قربانی کے لیے پیش کرتی ہے، اور وہ جو اولاد ہے وہ اپنی اولاد کو بھی قربانی کے لیے پیش کرتی ہے، اور وہ 72 تن اس میدان کربلا کے اندر شہادت پیش کرتے ہیں، اور ننھے علی اصغر اپنی دادی جان کو میدان کربلا میں جب شقی آپ کے گلے کے اندر تیر مارتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں نانی آپ نے جو بابا کو سبق پڑھایا تھا قربانی کا، اس سبق پر میں نے بھی عمل کیا، کیا بڑے کیا چھوٹے ہر ایک کے لیے ہمارا گھرانہ قربانیوں کے لیے بے مثال ہے، اور اگر کسی کو قربانی کا سبق سیکھنا ہے تو وہ ہمارے گھرانے سے سیکھے۔